ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے؟ الخدمت فاؤنڈیشن اس سے آگے اب بنو قابل کے نام سے جو مفت آئی ٹی کورسز ہے وہ لانچ کر رہا ہے تاکہ یہ جو فیوچر کا جاب مارکیٹ ہے اس میں ہم ارریلیونٹ نہ رہیں۔ تو خدمت کو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو دس سپیکس کہ لوگوں کا اس ادارے کے اوپر جو ٹرسٹ ہے، تو انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں جب کوئی قدرتی آفت ہوتی ہے، لیکن یہ جو انہوں نے نیا یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، آئی تھنک یہ بہت نیڈ آف دا ٹائم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ، انٹرنیٹ آف تھنگس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کوانٹم فزکس، کوانٹم کمپیوٹنگ، بایو ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ، یہ وہ سائنس کے اندر وہ انوویشنز، وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مستقبل کے اندر جاب مارکیٹ تبدیل ہوگا، نیچر آف ورک تبدیل ہوگا، اور ایک آدمی کو زندگی کے دوران کئی مرتبہ اپنا جاب جو ہے تبدیل کرنا پڑے گا، اپنا پروفیشن، اپنا فیلڈ تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ جو روایتی تصور ہے کہ ہم ایک لائن میں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ اپوائنٹ ہو گئی اور اسی پہ ریٹائر ہوں گے، یہ سلسلہ پھر ختم ہوگا۔ ٹیلی ورک، ٹیلی ایجوکیشن، ٹیلی بزنس، ٹیلی میٹنگ، ٹیلی میڈیسن، ٹیلی جابس، اور بہت سی چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کے ساتھ کگنیشن کی قوت تھی، انٹیلیجنس تھی، اب یہ ساری چیزیں جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل دنیا کے اندر، آٹومیشن کے اندر انسان کے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ فزیکل پاور بھی جا رہی ہے، یہ جو ہمارا اسٹرینتھ تھا، ماس کوآپریشن، کلیکٹیو ایفرٹ کا جو ہمارے فزیکل پاور کو ملٹیپلائی کرتی تھی، وہ بھی ریلیونٹ نہیں رہے گی، اور جو ہمارا آخری قلعہ تھا انٹیلیجنس اور کوگنیشن، وہ بھی اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف چلا گیا ہے۔ آپ کا جو پڑوسی ملک ہے، جو جس کو ہم اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں، انڈیا، تو ہم اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے، امریکہ سے نہیں کریں گے، سلیکان ویلی سے نہیں کریں گے، جو ہمارے پڑوس میں سلیکان ویلی بن رہی ہے اس سے کریں گے۔ انڈیا میں سٹارٹ اپس کی تعداد 2016 کے اندر 471 تھی، اب یہ 72,000 سے کراس کر گئی ہے، اور اس میں یونیکارن لیول پہ کوئی 107 سٹارٹ اپس جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ یونیکارن لیول کا مطلب یہ ہے کہ $1 بلین جو زیادہ کما رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت کوئی 800 سٹارٹ اپس ہے۔ یہ ہمارا اپنے پڑوسی کے ساتھ کمپیریزن ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی بھی سٹارٹ اپ جو ہے وہ یونیکارن لیول پہ نہیں پہنچا ہے۔ ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا نام ہی ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ جو ہماری آبادی ہے، جو کہ ہماری ویکنس بھی ہے اور ہماری اسٹرینتھ بھی بن سکتی ہے؟ کیونکہ آج کل مارکیٹ کا زمانہ ہے، جہاں زیادہ چیزیں بکتی ہے لوگ اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چائنا اور امریکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہے۔ چائنا مارکیٹ ہے، تو اگر ہمارے ہاں جو متوسط طبقہ ہے وہ سکڑ رہا ہے، غربت عام ہو رہی ہے یا اپر کلاس ہے، اگر ہم ایک مارکیٹ نہیں رہیں گے تو ہماری آبادی جو ہے ہماری اسٹرینتھ کے بجائے ہماری ویکنس بنے گی۔ اس پوری صورتحال کے اندر ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ہم ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن، ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے طور پہ ہم اپنے لیے ہم چیریٹی کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پوری ایشیا کے اندر بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز کے اندر ہے، پوری دنیا کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کا نام ہے۔ پاکستان کی 10 کروڑ لوگ اس وقت خط غربت سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ، ایجوکیشن کا بجٹ، وہ 35 ارب ہے، لیکن آپ کے بیسٹ کا بجٹ جو ہے وہ 450 ارب روپے ہے۔ کیا ہم اسی قسم کی چیریٹی کر کے بگرز کریٹ کریں گے، سوسائٹی کو بگنگ پہ لے جائیں گے، یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے؟ اس لیے ہمارے کچھ دوست اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اسٹریٹجک چیریٹی۔ الخدمت فاؤنڈیشن اس سے پہلے بھی اس کا ایک تجربہ کر چکی ہے۔ یہ جو بچے خاک کے اندر رزق ڈھونڈتے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن، اس کے لیے پروگرام بنایا، اور سینکڑوں ہزاروں بچے اس سے نکل چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر جا چکے ہیں۔ سکسیس سٹوریز ہے، اگر آپ اس کی تفصیل پہ جائیں گے، الخدمت کے ویب سائٹ وغیرہ پہ جائے، آپ کو اس کی تفصیلات ملیں گے۔ بچے اس وقت انرول ہے، کوئی 30,000 بچے یا ہمارے ارفنیجز کے اندر انرول ہے، یا ہوم بیسڈ ان کو ایجوکیشن سپورٹ مل رہا ہے۔
الخدمت فاؤنڈیشن اس سے آگے اب بنو قابل کے نام سے جو مفت IT کورسز ہے وہ لانچ کر رہا ہے، تاکہ یہ جو فیوچر کا جاب مارکیٹ ہے اس میں ہم ارریلیونٹ نہ رہیں، ہم جاب لیس نہ رہیں۔ ہم نہ صرف ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ عملاً ہم نے سٹیپس بھی لیے ہوئے ہیں۔ ہمارا مڈل ایسٹ کے اوپر ہمارا بہت بڑا انحصار ہے، اور جو ہمارے پاس $30 بلین کے اراؤنڈ جو اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں بینکنگ چینل سے ریمیٹنسز آتے ہیں، اس میں 50% سے زیادہ آپ کے پاس مڈل ایسٹ سے آتے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں زیادہ تر لوگ آپ کے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر را لیبر ہے، وہ سکلڈ لوگ نہیں ہے، وہ را لیبر ہے۔ وہاں انڈیا، بنگلہ دیش اور آپ کے جو دوسری اکانومیز ہیں وہ آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ 10-15 سالوں کے اندر آپ مڈل ایسٹ سے فارغ ہو جائیں گے، آپ کے لوگ 10-15 سال کے بعد UAE سے فارغ ہو جائیں گے، انڈیا آپ کا کمپیٹیٹر ہے۔ تو اگر آپ ری سکیلنگ نہیں کریں گے، اپ سکیلنگ نہیں کریں گے، ان کو سکلڈ لیبر فراہم نہیں کریں گے، وہاں آپ ریلیونٹ نہیں رہیں گے، کیونکہ اب سعودی عرب کیسے اور UAE وہ رینٹیئر اکانومیز نہیں رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ رینٹیئر اکانومیز ہے، وہ رینٹ پہ چلتی ہے، وہ آئل کے رینٹ پہ چلتی ہے، وہ رینٹیئر اکانومیز نہیں، وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اپنے اکانومیز کو۔ جب ڈائیورسیفائی کریں گے تو ان کو سکلڈ لیبر چاہیے ہوگی، پھر آپ کا چاہے ہمارے دینی اور ریلیجس تعلق اور عقیدی کا تعلق ان کے ساتھ ہو، لیکن ان کو سکلڈ لیبر چاہیے ہوگی، تو اس لیے ہم ارریلیونٹ رہیں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے اس وجہ سے یہ پروگرام لانچ کیا ہے جس میں ہم 15 مفت IT کورسز آفر کریں گے، اور ہم لاکھوں نوجوانوں کو اس میں ٹرین کرنے کا پلان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے سامنے پروگرام پریزنٹ کرتے ہیں، اور آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ خود بھی اس میں اپلائی کریں، اور آپ اس کی سفیر بھی بنیں، اس کی ایمبیسڈر بھی بنیں، اس کو اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنے سرکلز کے اندر اس کو پلائیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو آپ اپنے ادارے کے اندر اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ کریں، اپنے اس ادارے کے اندر اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ کریں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوسائٹی سے نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پولرائزیشن کو ختم کر دیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسفیئر کے اندر پازیٹیوٹی کو فروغ دیں، ہم اپنے حصے کا کچھ کام کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، آپ کے پاس آج اس وجہ سے آئے ہیں۔ میں آخر میں پھر آپ سب کا مشکور ہوں، فیکلٹی کا اور ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک فیسلٹیز کی بات ہے تو AIIMS سائنسز کا جو کیمپس ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ الخدمت کا جو ادارہ ہے میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو پتہ نہیں ہوگا۔ سیاست سے بالا تر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سیلاب ہو، وہ زلزلہ ہو، کوئی قدرتی آفت ہو، ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو، آرفنیج کا ہو، اس سب میں الخدمت آپ ان کو فرنٹ پہ پائیں گے، اور یہ واحد ایسا ادارہ ہے جو کوئی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، اس پہ کوئی بھی پارٹی کا بندہ ہوگا اس کی دو رائے نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جب ہمارے یہاں پہ کچھ سیلاب آئے تھے تو مجھے سری لنکا سے، ہمارے سری لنکا کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہاں پہ ایک پیرنٹ نے کال کی جو کولمبو میں ان سے ملا تھا، میں مسلمان ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سری لنکا سے، آلدو ان کی خود اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہم کس کو کریں کیونکہ ہمیں ایک ریلائبل، تو میں نے کہا اس وقت سب سے ریلائبل جو ادارہ ہے وہ الخدمت ہے، تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو الخدمت کو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو دس سپیکس کہ لوگوں کا اس ادارے کے اوپر جو ٹرسٹ ہے، تو انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں جب کوئی قدرتی آفت ہوتی ہے، لیکن یہ جو انہوں نے نیا یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، آئی تھنک یہ بہت نیڈ آف دا ٹائم ہے۔ پچھلے دنوں یہاں پہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور چیف سیکرٹری صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور ہم کھانے کھا رہے تھے تو مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے پوچھا کہ آج کل کے جو حالات ہیں جہاں پہ بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے اور گیس بھی مہنگا ہے اور اوور آل سچویشن ٹھیک نہیں، انڈسٹری، تو کیا ایسی چیز ہے جس سے اکانومی بہتر ہو سکتی ہے اور روزگار؟ تو میں نے کہا IT، کیونکہ IT کے لیے آپ کو بڑا کوئی بریک اینڈ مارٹر کا سسٹم نہیں چاہیے، آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے اور سکلز ہونی چاہیے۔ تو انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، تقریباً ان کی جو ایکسپورٹس ہے IT سافٹ ویئرز اور اس سے تقریباً 300 ارب بلین ڈالرز کے لگ بھگ ہے، ہماری 3-4 ارب ڈالرز ہے، تو بہت پوٹینشل ہے۔ اس سے آپ نہ صرف اپنے لیے روزگار تلاش کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے ملک کے لیے فارن ایکسچینج بھی کما سکتے ہیں۔
یہ اس کے دونوں ایسپیکٹس ہیں. جو آپ نے لسٹ آف کورسز آپ نے دیکھی ہیں بڑی مارکیٹ بیسڈ ہے, جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, اور آئی ایم ایکسٹریملی ڈیلائٹڈ کہ انہوں نے بہت ہوم ورک کی ہوئی ہے. آپ نے ہر ایک چیز کے اوپر ریلیونٹ باڈیز کو انوالو کیا ہوا ہے, جو بھی باڈیز ہے, ایکریڈیٹیشن باڈیز ہے, سرٹیفیکیشن باڈیز ہے, اور جو پروگرامز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ مارکیٹ کی نیڈ کے مطابق ہے, اور 3 months کے کورسز ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں. سر میری صرف اس میں ایک گزارش ہے کہ ہمارا تجربہ, ہم نے کافی ساری آئی ٹی کے کورسز نیفٹیک کے ساتھ بھی کیے ہیں, پنجاب آئی ٹی بورڈ کے ساتھ بھی کیے ہوئے ہیں, ہم نے یہاں پہ SRSP کے فنڈیڈ ای کامرس کے اوپر کچھ ٹریننگ ہم نے کی ہے, انیبلرز کے ساتھ مل کے کی ہے. جو سب سے بڑا ہمارا تجربہ ہے کہ آپ کا جو ریسورس پرسن ہے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے, تگڑا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو ٹریننگ کی کامیابی ہے وہ آپ کی ریسورس پرسن کے اوپر ہے. تو اس پہ آپ جو ہے فوکس کریں کہ جی اچھے ریسورس پرسن آپ کے ملیں گے, آپ کے لیبس کے اندر جگہ نہیں ہوگی. 30% ریٹ اگر آپ کا کراچی کے پروجیکٹ میں چل رہا ہے تو آئی تھنک اٹس کوائٹ سکسیزفل. میں خوش ہوں کہ آئی ایم پارٹ آف دا پالیسی بورڈ. میں جو آلدو کہ لانچنگ آپ کی جو میٹنگ تھی, آئی واز آؤٹ آف پشاور, شاید ملک سے باہر تھا یا پشاور سے باہر تھا, میں نہیں آ سکا, لیکن آئی ٹی بورڈ کے ساتھ جو MOU تھی تو اس میں آئی پارٹیسپیٹڈ. سو جو مجھ سے کنٹریبیوٹ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے, اور آئم سائنسز کی طرف سے جو بھی آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی تو اس میں ہم اپنا حصہ آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم ڈالیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی جب سے آپ نے شروع کیا تو ہم نے اپنے آئم سائنسز کی سوشل پیجز پہ کیا, میں نے پرسنلی اپنے پیج پہ شیئر کیا, اس سے بہت زیادہ رسپانس آیا. تو ہم یہاں تک جو آپ کا سپورٹ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. سو آئم سائنسز کو اپنی وہ کریں, اور ہم بھی CSR از آلسو این امپورٹنٹ پارٹ آف آر کلچر, وی آر اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, تو اس میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل جل قائم کریں گے. سو تھینک یو سو مچ جی, بہت مہربانی.